آخر وہی ہوا جس کا ہم نے کل ہی بتا دیا تھا۔ جی ہاں بالکل، امریکہ کی ایران کو دھمکیوں کے بعد چائنا اور رشیا میدان میں آئیں گے، اور آج وہی ہوا۔ چائنا اور رشیا کے اہم بیانات سامنے آئے ہیں۔ امریکہ کی دھمکیوں کے بعد چائنا اور رشیا اب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ عامر رضا میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، کل ہم نے بات کی تھی کہ جو صورتحال چل رہی ہے، امریکہ کی جو دھمکیاں ہیں اس کے بعد روس اور چائنا میدان میں آئیں گے، اور اگر وہ میدان میں آئیں گے تبھی ایران کی جان خلاصی ہوگی۔ اب یہ دونوں ممالک جو ہے نا وہ سامنے آ گئے ہیں، بڑے اہم بیانات آئے ہیں، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کے لیے یہ مشکل ہو گیا ہے کہ ایران کی طرف کسی جنگی کارروائی کی جانب جائے، یعنی کہ حملہ کرنے کی طرف جائے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2025 میں ایران اور روس کا ایک اسٹریٹجیکلی معاہدہ ہوتا ہے، اس کو دفاعی معاہدہ کہتے ہیں جی۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ ویسا ہی معاہدہ ہے جیسا دنیا کے مختلف ممالک آپس میں دفاعی معاہدے کرتے ہیں کہ جنگ کی صورت میں ایران کی مدد روس کرے گا۔ اور روس نے سبق سیکھا ہے وینزویلا والے معاملے میں کہ وہاں پر اس کا اپنا جو آئل ٹینکر ہے اس کو نہ صرف روکا گیا بلکہ اس کے عملے کو بھی وہاں سے اغوا کر کے بالکل وہ لے گئے۔ روس کچھ نہ کر پایا۔ چین کے مفادات تھے وینزویلا میں، لیکن چین کی انٹیلیجنس بری طرح سے ناکام رہی، اور یہ جو خلش اور یہ جو کلک ہے یہ ابھی تک چین کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے چین کے وزیر خارجہ ای وانگ نے قبل از وقت ہی ایران کے متعلق یہ بات کہہ دی ہے کہ امریکہ اگر اس طرح کے اقدامات کرے گا تو اس سے عالمی امن خطرے میں جائے گا، یعنی ایک طرح کی یہ بھی دھمکی ہے کہ اگر امریکہ دیکھیں، آئے گا۔ عالمی امن خطرے میں جانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس پہ حملہ کریں گے، کوئی دوسری سپر پاور آپ پر حملہ کرے گی، آپس میں بڑی جنگ شروع ہو جائے گی۔ اچھا، یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح، آپ پہنچ گئے، وہ بھی یہی کہنا چاہتے تھے، لیکن روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ہے ماریا اوخووا۔ ماریا اوخووا جو ہیں، ان کا جو بیان ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، اور انہوں نے یہ تنبیہ جاری کی ہے کہ امریکہ روس پر حملہ کرنے کی غلطی نہ کرے اور نہ ہی یہاں پر ایٹمی تنصیبات کو نقصان پہنچانے کی بات کرے، کیونکہ اس طرح سے ایٹمی جنگ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، میں آپ سے جب صبح آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو ہم ڈسکس کر رہے تھے اس سارے معاملے کو، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ خلیج فارس وہ جگہ ہے جہاں سے دنیا کی ٹریڈ ہو کر گزرتی ہے، اور ایران جو ہے وہیں پر بیٹھا ہے، ایک کنارے پہ قطر بیٹھا ہے۔ امریکہ جو ہے وہ اپنا ففتھ جو اس کا نیول بیڑا ہے، وہ کیا اس کو بولتے ہیں، بحری جو بیڑا بحری اسے بیڑا کہیں گے، جو ہے، طیارہ بردار بحری طیارہ جہاز۔ بردار بحری جہاز، وہ جو ہے وہ اس کو اس نے حرکت پذیر کر دیا، یعنی اس کو موویبل بنا دیا ہے کہ وہ موو کرے اور خلیج فارس میں راستہ روکے۔ تو راستہ کس کا رکے گا؟ چین کا اور روس کا۔ ٹیرف لگایا گیا تو نقصان کس کا ہوا؟ چین کا اور روس کا۔ اب روس نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی ہم اسٹریٹجیکلی ایک دفاعی معاہدے میں ایران کے ساتھ شامل ہیں، اگر ایران پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو ہم جو ہیں سامنے آئیں گے۔ یہ خطرناک صورتحال ہے، اور میرا خیال ہے امریکہ کو روکنے کا یہی ایک واحد حل تھا، جس کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا آپ کے ساتھ جب میں ویلاگ کر رہا تھا۔ تو ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اگر ایران نے بچنا ہے تو روس اور چین کو سامنے آنا ہوگا، نہیں تو جس طرح وینزویلا گیا ان کے ہاتھ سے، دونوں کے ہاتھ سے، کیونکہ دونوں وہاں سے تیل کی تجارت کر رہے ہاں تھے، جی بالکل۔ اسی طرح ایران بھی چلا جائے گا۔ تو چین کے پاس تو اپنا تیل نہیں ہے، اور خلیج فارس پر قبضہ ہونے کی صورت میں مڈل ایسٹ سے بھی تیل اس کو ملنے کی کوئی توقع نہیں ہے۔ اٹلانٹک اوشن میں امریکہ وینزویلا پر قبضہ کرنے کے بعد تمام سمندر پر قابض ہے، وہاں سے وہ نقل و حرکت ہونے نہیں دے گا۔ تو کیا چین کا ترقی کا وہ انجن جو تیل کے سہارے چل رہا ہے تیزی کے ساتھ رک جائے گا، اور چین کیا اس کو رکنے دے گا؟ چین کے مفادات میں یہ بات شامل ہے کہ اس کی تجارت چلتی رہے، چاہے وہ کسی بھی راستے میں سے ہو کر گزرے، وہ سی پیک سے گزرے، وہ خلیج فارس سے گزرے یا اٹلانٹک اوشن سے گزرے، اس کی تجارتی منڈیاں جو ہیں وہ چلتی پھرتی رہیں۔ بالکل۔ لیکن امریکہ دو زد پہنچا چکا ہے چین کو، تیسری ڈز وہ کھانے کو تیار نہیں ہے۔ اب آپ پوچھیں گے دو کون سی؟ ایک، جب پناما میں امریکہ نے اس کے لیے، چین کے لیے بندرگاہیں بند کی تھیں، آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی چین کا سخت رد عمل آیا تھا۔ اب وینزویلا والا معاملہ ہوا تو اس میں بھی جو ہے چین جو ہے اس کو زد پہنچے گی، کیونکہ اس کا آئل بند ہوتا ہے۔ اور روس کی سب سے بڑی دفاعی منڈی
بھارت کے بعد ایران ہے، یعنی ایران اس سے اسلحہ خریدتا ہے، اور ایرانی ٹیکنالوجی جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ رشین ٹیکنالوجی کا ہی بدل ہے۔ تو یہ اس طرح سے ایران کو بچانے کے لیے ایک طرف سے چین اور ایک طرف سے رشیا اگر آ کر کھڑے ہو گئے، تو میرا خیال ہے امریکہ اور اسرائیل اپنے اتحادیوں سمیت جو کہ 17 ممالک بنتے ہیں، یہ کوشش نہیں کریں گے کہ ایران پر جنگ مسلط کی جائے۔ ہاں، جو سازش ہے جو وہ رچی گئی ہے وہاں پر وقتی طور پر آپ یوں کہہ لیں کہ تشدد کے ذریعے کہہ لیں، یا اس کو سختی کا کہہ لیں، سختی کا لفظ زیادہ بہتر ہے میرا خیال ہے، سختی سے ایران نے وقتی طور پر دبا تو لیا ہے لیکن اس کو ختم نہیں کر پائے ہیں۔ تو یہ عنصر شامل رہے گا۔ امریکہ اور اسرائیل سازش تو کر سکتے ہیں، اب اس پر براہ راست حملہ جو ہے یہ مجھے ناممکن ہوتا نظر آتا ہے، کیونکہ یہ کہنا کہ یہ ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے، اس کا مطلب یہ کھلی دھمکی ہے، اور چین کا یہ کہنا کہ اس کے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں، یہ بھی کھلی جنگ کی دھمکی ہے۔ یعنی عامر بھائی میں یہ سمجھوں یا ہمارے ناظرین یہ سمجھے کہ اگر امریکہ نے ایران پر براہ راست حملہ کیا، کوئی جنگی طیارہ بھیجا یا کوئی بم پھینکا، تو کیا رشیا ایران کی مدد کے لیے میدان میں آئے گا اور امریکی لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنائے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران نے ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ سفر کا آغاز کیا ہے۔ عباس عراقچی جو ہیں انہوں نے آج فون کیا ہے متحدہ عرب امارات میں، اور متحدہ عرب امارات سے فون کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کہا ہے کہ آپ اس جنگ سے باہر رہیں۔ بالکل۔ یہ اسٹریٹجی ہے۔ اگلا فون جو ہے یہ باقی اسلامی ممالک میں جانا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ فون کر کے یہ بتا دینا ہے اور یہ بتا دیا متحدہ عرب امارات کو، بھائی تم درمیان میں نہ آنا، ہماری اور امریکہ یا اسرائیل کی جنگ ہے، اگر تم درمیان میں آئے تو تم بھی پسو گے۔ یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایران جو ہے اب باری باری تمام ممالک کو فون کرے گا کہ آپ اس جنگ سے دور رہیں جو خلیج فارس میں لڑی جا سکتی ہے، کیونکہ ایران کے پاس بھی ایسے میزائلز موجود ہیں جن کی رینج جو ہے وہ 1500 کلومیٹر تک ہے، اور یہ تمام مڈل ایسٹ کو کور کرتی ہے۔ مڈل ایسٹ کا کوئی ملک جو ہے اس کی رینج سے باہر نہیں ہے، اور اگر روس شامل ہو گیا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے بین البر اعظمی میزائل بننے میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگنا ہے۔ تو یہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے ویسے خطرناک ہو جائے گا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ان دو ملکوں کا سامنے آنا، آج عباس عراقچی کا متحدہ عرب امارات کو فون کرنا، اور یہ فون جو ہے یہ ایک سمجھے یہ بھی ایک پیغام ہے کہ آپ دور رہیں، تو مطلب یہ ہے کہ وہ تمام اسلامی ملک جو ایران کے ساتھ ساتھ شامل ہیں، سرحدوں کے قریب ہیں، جیسے قطر ہے، عراق ہے اور بہت سارے ممالک ہیں، وہ بھی اس معاملے سے دور رہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ اگر یہ میسیج پہنچ گیا ہے اور امریکہ تک یہ پہنچے گا، تو جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پچھلا ویلاگ ہم نے کیا اس میں ہم نے یہ کہا تھا، اس نے کہا تھا اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں، امریکنز نکل جائیں، تو یہ پیغام جو ہے ترکی کے راستے امریکہ کو پہنچایا جائے گا کہ جنگ کی صورت میں اس کے نتائج ہولناک ہوں گے اور اس سے کوئی ملک نہیں بچ پائے گا، چاہے وہ اسرائیل ہے یا امریکہ کے دوست اسلامی ملک ہیں، کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی موو ہے ایران کی طرف سے۔ جب امن ہوا ہے، جب احتجاج ذرا کمزور ہوا ہے، تو ایران اب خارجی جو ہے محاذ پر سرگرم ہوا ہے۔ آج کا فون اور اس کے بعد آنے والے دنوں میں مزید جو گفتگو ہوگی اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ کن کن ممالک کے ساتھ اس کی گفتگو ہوئی ہے، لیکن یہ اہم موو ہے کہ متحدہ عرب امارات کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے جنگ سے دور رہنا ہے۔ یہ امریکہ کے لیے ایک نئی وارننگ ہے۔ بہت شکریہ عامر رضا جی، بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی اور یہ بھی بتایا کہ چائنا اور رشیا کس طرح ایران کی مدد کریں گے۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔